ماتم یعنی کہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں کیونکہ ان کو بیسیکلی اٹیچ کیا جاتا ہے اہل توشیع کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ اہل سنت جو ہیں وہ اس قسم کی منتیں مانگ لیتے ہیں کہ ہم فلاں اگر ہمارا کام ہو جائے گا تو ہم ماتم کرتے ہوئے آئیں گے. اور اس سے ریلیٹڈ میری ایک طویل بحث جو ہوئی ہے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یا یہ سمجھیں کہ کسی ایک بندی کے ساتھ، اس کو بھی میں یہاں پر تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گی. فرسٹ آف آل تو یہ کہ ماتم کو تعزیت کے الفاظ میں بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ ان سے تعزیت کرنے جائیں، جس کو کہ ماتم پرسی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تعزیت کرنا، یعنی افسوس کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے. ماتم کو ان الفاظ میں بھی لیا جاتا ہے. اب ایک ماتم جو ہمارے ہاں محرم الحرام میں کامنلی ہوتا ہے، وہ ماتم ہوتا ہے جو کہ اپنے گریبان کو پیٹنا، اپنا سینہ پیٹنا، اور اس قسم کا پراپر ماتم جو کہ لوگ عموماً بہت زیادہ یہ سمجھیں کہ شوقڈ کے عالم میں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی یہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سرے سے ہی ناجائز ہے، جس کے بارے میں 1000 درجے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تو ان کو دور دور سے کہیں سے رونے چیخنے کی اور ماتم کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو آپ نے بولا کہ دیکھ کر آؤ کون لوگ ہیں. جب وہ وہاں پر دیکھنے کے لیے گئے تو کچھ عورتیں تھیں جو کہ ماتم کر رہی تھیں. تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ انہیں خاموش کرائیں، کیونکہ یہ اچھا کام نہیں ہے. انہوں نے انہیں خاموش کرانا چاہا، لیکن ان کا جو شور و غل تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا کہ وہ لوگ تو مجھ پر ہیوی ہو گئی ہیں، یعنی مجھ پر انہوں نے غلبہ پا لیا ہے، اور میں ان کو کس طرح سے روک سکتا ہوں جب کہ وہ میری بات ٹھیک سے سن نہیں رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک، اور یہ جہنمیوں کی سی سیرت ہے. یعنی کہ جو لوگ اس طرح کے ماتم کرتے ہیں، اس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہیں، یہ بین وغیرہ کرنا، یہ میں نے ڈیتھ سیریز میں پراپر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دین میں کہیں بھی جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ماتم کو ریلیٹ کیا جاتا ہے مرنے والوں کے اوپر کرنے سے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں محرم الحرام میں ماتم کس لیے کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے نا، کس کے لیے ماتم کیا جا رہا ہے؟ کہ ہمارے جو شہدائے کربلا ہیں ان کے لیے، یعنی ان کی یاد میں، یا یہ سمجھیں کہ ان سے اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں تو ماتم کریں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز کہیں بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ نے ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وصال ہو چکا ہے، تو کیا ہم ان کو یاد کرنے کے لیے اس طرح سے ماتم کرنا شروع کر دیں گے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ہم اسپیشل ڈیز میں کچھ اسپیسیفکلی ارینجمنٹس کریں اور اس پہ ماتم کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے ربیع الاول آتا ہے، ہم میلاد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، میلاد کر رہے ہیں لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں کیا ہیں؟ آپ کی محبت کا اظہار کرتی ہیں. لیکن یہ جو آپ کا ماتم، جن چیزوں سے آپ کو روک دیا گیا ہے، آپ وہ چیزیں ہی ان پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ کہیں بھی دین میں جائز نہیں، ٹھیک ہے. اب دوسری چیز پہ میں آتی ہوں، جو کہ مجھ سے کسی نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے مجھے پراپر حدیث کا حوالہ دیا کہ میم یہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے بھی کسی مصیبت زدہ کی ماتم پرسی کی، اسے بھی اس کے برابر اجر ملے گا. یعنی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے اور اس میں لکھا ہے ماتم پرسی. دیکھیں پہلی چیز جو کہ میں نے آپ سے سب سے پہلے ڈسکس کی، دیٹ از تعزیت، افسوس کرنا، ماتم پرسی کو کہا جاتا ہے. اور افسوس جو ہے وہ ماتم کرنے سے، اونچی اونچی بین کرنے سے یا پھر نوحہ کرنے سے نہیں ہوتا. آپ کی زبان سے کچھ کلمات ادا کرنا بھی آپ کا تعزیت کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس میں تعزیت. اور دوسری چیز یہ، پہلی تو یہ کلیئر ہو گئی، دوسری چیز یہ کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث غریب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دونوں میں ہی یہ حدیث ہے، اور دونوں میں ہی آپ اس کو چیک کریں کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اور اس کے بعد صحیح احادیث کو آپ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کروں گی جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ یا ماتم جاہلیت کا کام ہے، اور اگر نوحہ کرنے والی یا ماتم کرنے والی عورت بغیر توبہ کے مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض بنائے گا. اور یہ ابن ماجہ کی بالکل صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے.
تو اس حدیث کو اگر آپ سنیں، یہ ابو مالک اشعری نے اس کو روایت کیا ہے، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ معاف کرے کہ ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا حال ہوگا اگر ہم اس طرح کی حرکت کریں گے۔ اور دوسری چیز جو کہ میں یہاں مینلی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں یا ان سے عقیدت کی وجہ سے یا ان سے محبت کی وجہ سے ہم یہ ماتم کر رہے ہیں، یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ننگے پیروں چل کر جانا اور یہ سب، یہ چیزیں آپ کی محبت کا اظہار نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ آپ پہلی چیز یہ سوچیں کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور آپ خود لکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے شہید ہیں۔ تو اگر شہید زندہ ہے تو زندہ لوگوں کا ماتم آپ نے کس جگہ ہوتے دیکھ لیا؟ میرا یہ سوال تمام ان لوگوں سے ہے جو کہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ جی ہاں جی بالکل ماتم کرنا چاہیے۔ تو میرے صرف اس ایک سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا رسپونڈ کروں گی۔ آپ کا جواب اوتھینٹک ہونا چاہیے کہ اگر شہید زندہ ہے تو اس کا ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی بھی بندہ زندہ ہو، لیٹ سپوز کوئی بھی زندہ بندہ ہے، یعنی کہ وہ زندہ ہے، یا آرمی کا کوئی بندہ آپ جانتے ہیں اس کو ہم شہید کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ وہ جہاد میں جو ہے وہ اپنی جان سے جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کے مرنے پہ ہم بین کرتے ہیں یا پھر ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یا کوئی بھی بندہ اگر زندہ ہوگا آپ اس کے لیے ماتم کرنا شروع کر دیں گے؟ جب ہمارے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جو ہے اس دنیا سے وصال کر گئے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، بے شک اللہ سے وہ جا ملے، لیکن ان کی شہادت ہوئی اللہ کی راہ میں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف لیا ہے، وہ کتنا پاکیزہ کام کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور ہم جو ہیں، اور کہیں جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں حدیث میں ایسا آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ ماتم کرنے سے مرنے والے کی میت کو عذاب پہنچتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ محبت کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کی مرے ہوں کی روحوں کو عذاب پہنچا رہے ہیں آپ، یا شہید لوگوں کی، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں، شہید زندہ ہے لیکن اس دنیا سے تو وفات پا گیا، اس دنیا سے تو چلا گیا، آپ کے درمیان تو نہیں ہے، تو جب اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں زندہ کنسیڈر کیا گیا تو آپ اس کو ماتم کیوں منا رہے ہیں؟ اور دوسری چیز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ڈسکس کی، ان دو چیزوں کا سوال مجھے آپ لوگوں سے ہے اور اس کا مجھے جواب لازمی دے۔ میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ صحیح احادیث شیئر کی ہیں کہ ماتم کسی طریقے سے بھی جائز نہیں، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ باقی اگر اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا مجھ سے تضاد ہوگا، لازمی مجھ سے ڈسکس کیجیے گا، اور اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ اس کو جانتا ہے، اس کو معاف فرمائے۔